ہمارا ایمان ہے خداوند نے ضرور اس دعا کو سنا اور قبول کیا۔ اب وقت ہے کہ ہم خداوند کی پاک کلام کو سنیں، کیونکہ خدا کا کلام ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہ کے لیے روشنی ہے۔ خدا اپنے کلام کی حکمت ہم سب کو عطا فرمائے۔ اب میں بڑے عزت اور احترام کے ساتھ میں میم ملیحہ کو ویلکم کرتی ہوں۔ ویلکم میم ملیحہ۔ پریز دی لارڈ۔ تھینک یو کیرولین، خداوند آپ کو بہت برکت دے۔ تھینک یو برادر شمعون، خداوند آپ کو بھی بہت بلیس کرے۔ اس بابرکت دعا کے ساتھ میں متفق ہوں اور اپنے لیے بلیسنگ کو ریسیو کرتی ہوں۔ خداوند یسوع مسیح کے زندہ بابرکت و جلالی نام میں ڈاکٹر عرفان ملیحہ کی طرف سے آپ سب کو شالوم، خداوند کا شکر کرتے ہیں، اور میں اپنے آپ کو خدا پاک کی کتابیں کرتے ہوئے خداوند کا زندہ پاک کلام آج آپ سب کے ساتھ ایک بار پھر شیئر کروں گی۔ اور آج خداوند کے کلام میں سے ہم جو بات سیکھیں گے وہ ہے Truth will set you free، کہ سچائی تم کو آزاد کرے گی۔ اور ہم خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے سب مل کر پڑھیں گے یوحنا اس کا 8 باب اور اس کی 31 سے لے کر آن ورڈ، جس کو ہم پڑھیں گے 59 تک۔ کچھ امپورٹنٹ ورسز پڑھیں گے جس کے وسیلے سے ہم خداوند کے کلام کو اچھے سے سیکھ سکیں سب مل کر۔ پریز دی لارڈ۔ تو خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے پڑھتے ہیں یوحنا 8 باب اور اس کی ورس 31 سے پڑھوں گی آپ کے لیے۔ جان چیپٹر 8 اور اس کی ورس 31 سے آنورڈز۔ پس یسوع نے ان یہودیوں سے کہا جنہوں نے اس کا یقین کیا تھا کہ اگر تم میرے کلام پر قائم رہو گے تو حقیقت میں میرے شاگرد ٹھہرو گے اور سچائی سے واقف ہوگے اور سچائی تم کو آزاد کرے گی۔ کلام مقدس میں ان ورسز میں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح ان یہودیوں سے یہاں پر ہم کلام ہے، ان لوگوں سے ہم کلام ہے جنہوں نے خداوند یسوع مسیح کی سچائی کو، خداوند یسوع مسیح کو اور اس کلام کو جو یسوع نے پریچ کیا تھا اس پر انہوں نے یقین کیا تھا۔ اور جب انہوں نے یقین کیا تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کلام مقدس میں ہمیں 3 سٹیپس یہاں پر دکھائی دیتے ہیں۔ سچائی سے آزاد ہونے کے لیے خداوند یہاں پر ہمیں 3 سٹیپس بتاتے ہیں، اور خداوند یسوع مسیح نے ان سے کہا، ان یہودیوں سے کہا کہ اگر تم میرے کلام پر قائم رہو گے، کیونکہ کلام انہوں نے آلریڈی ایکسیپٹ کر لیا ہے، وہ خداوند یسوع مسیح کا یقین کر چکے ہیں۔ سیکنڈ سٹیپ یہ ہے کہ تم نے اس کلام پر جو تم نے ریسیو کیا ہے، جس کلام کا تم نے یقین کیا ہے، اس پر تم نے قائم رہنا ہے۔ اور جب تم قائم رہو گے تو تھرڈ بات جو خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ تم حقیقت میں میرے شاگرد ٹھہرو گے۔ پریز دی لارڈ۔ تو یہ سٹیپ بائی سٹیپ ایک سلویشن کا یہاں پر میسج ہمیں خداوند یسوع مسیح دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ پہلے تم نے یقین کیا، پھر تم نے اس کلام پہ قائم رہنا ہے، اور پھر تم نے شاگرد بن کر جب مجھ سے اس ٹیچنگ کو ایکسیپٹ کرنا ہے، اس ٹیچنگ کو لینا ہے، تو پھر سٹیپ بائی سٹیپ تم سچائی سے واقف ہوگے، کیونکہ سچائی ایک پل میں انسان کو پر ریویل نہیں ہو سکتی، بیکاز سلویشن itself is a process جس کے تھرو گزر کے انسان سچائی کے وسیلے سے آزاد ہوتا ہے۔ اور یہاں پر ہمیں ایک ایسے شخص کی بھی مثال ملتی ہے، ایک ایسے گراؤنڈ کی بھی مثال ملتی ہے جو کلام میں ہم پڑھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے ہمیں کلام مقدس میں بیج بونے والے کی جو تمثیل سکھائی تھی۔ ہم چلتے ہیں میتھیو میں، متی اس کا 13 باب چیپٹر 13 اور اس کی ورس 18 and 19 میں لکھا ہے، بس بونے والے کی تمثیل سنو۔ جب کوئی بادشاہی کا کلام سنتا ہے اور سمجھتا نہیں، تو جو اس کے دل میں بویا گیا تھا اسے وہ شریر آ کر چھین لے جاتا ہے۔ یہ وہ ہے جو راہ کے کنارے بویا گیا۔ اور یہ جو بات ہو رہی ہے یہ ان یہودیوں سے ہو رہی ہے، یہ ان لوگوں سے ہو رہی ہے جنہوں نے کلام پر یقین تو لے کر آئے ہیں مگر وہ سمجھے نہیں، وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ اور کلام کہتا ہے کہ وہ ایسی زمین ہے یا ایسا دل ہے، ایسا وہ وجود ہے انسان کا جس میں وہ کلام کا بیج بویا گیا، اور اس کے بعد اس شریر نے آ کر ان کے دل سے اس کلام کو چھین لیا۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو کلام پر یقین کر لیتے ہیں پر اس کو سمجھتے نہیں ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ بیج ہے جو راہ کے کنارے بویا گیا۔
اور یہ جو ہمیں یہاں پہ پوری مثال ملتی ہے یہ ایسے ہی لوگوں کی ملتی ہے. اس کو جب ہم آن ورڈز پڑھیں گے تو یہ ہمیں اور کلیئر ہو جائے گا کہ یہ کس طرح کے لوگ تھے. جب یسوع نے ان سے کہا کہ تم سچائی سے واقف ہوگے اور سچائی تم کو آزاد کر دے گی, انہوں نے اسے جواب دیا, ہم تو ابراہیم کی نسل سے ہیں اور کبھی کسی کی غلامی میں نہیں رہے, تو کیوں تو کہتا ہے کہ تم آزاد کیے جاؤ گے. اور اس بات کو ہر ایک وہ انسان جو ایونجلزم کرتا ہے, خداوند کے کلام کے بیج کو بوتا ہے, اس کی سچائیوں کو دوسروں تک پہنچاتا ہے, وہ اس بات سے بڑے اچھے سے واقف ہوگا کہ اس بات کو, اس سٹیٹمنٹ میں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ لوگ اکثر اس سچائی کی بات کو ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہتے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم آلریڈی سیوڈ ہیں. ایون جو نامنل مسیحی بھی ہیں, جب کلام کی سچائی اور یسوع مسیح کی سچائی اس کو پہنچائی جائے, کیونکہ کلام جو ہے وہ صرف یسوع مسیح کے بارے میں ہی ہے, اور یہ پوری بائبل ایک سیڈ کی کہانی ہے, یسوع مسیح کی کہانی ہے, اور اس کا ایک ایک چیپٹر, ایک ایک ورڈ یسوع مسیح کی گواہی دیتا ہے. ہاللیلویا. اور جب یسوع مسیح اس دنیا میں آئے اور وہ سچائی کے اس پیغام کو بیان کرتے ہیں تو لوگ ایکسیپٹ نہیں کرتے. اور ہماری لائف میں بھی بہت بار جب اس کلام کو پریچ کیا جاتا ہے, اس کلام کو بانٹا جاتا ہے اور لوگوں کو دیا جاتا ہے, تو لوگ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہتے. دے تھنک دیٹ وی آر آلریڈی سیوڈ, ہم آلریڈی یسوع پر ایمان لاتے ہیں, ہم آلریڈی بڑی راست بازی کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے ہیں, ہماری زندگی میں بہت بڑے میریکلز خداوند نے کیے ہیں, مگر اس کلام کو ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہتے. اور یہاں پر بھی وہ یہی بات کرتے ہیں, کہتے ہیں ہم نے تو کبھی کسی کی غلامی نہیں کی, تو کیوں کہتا ہے کہ ہم آزاد کیے جائیں گے. یسوع نے انہیں جواب دیا, میں تم سے کہتا ہوں کوئی گناہ کرتا ہے گناہ کا غلام ہے, اور غلام نہیں رہتا, بیٹا اب تک قائم رہتا ہے, بیٹا اب تک باپ کے گھر میں رہتا ہے, بیٹا اب تک رہتا ہے, کیونکہ بیٹے کے پاس اختیار ہے کہ وہ باپ کے گھر میں رہے. اور جب ایک شخص گناہ کا غلام ہے تو کلام ہمیں بتاتا ہے کہ وہ خدا کا فرزند نہیں کہلا سکتا, وہ خدا کا فرزند نہیں ہے. خدا میں زندگی گزارے اور جو ابلیس کے کاموں کو فالو کرتا ہے, وہ خدا کا فرزند کیسے ہو سکتا ہے, اور کس طرح وہ آزادی کو پا سکتا ہے, انلیس کہ وہ خداوند کے کلام کی باتوں پر عمل کرے, یقین کرے, اس پہ عمل کرے, اور پھر خدا کا کلام کہتا ہے, کلام یہاں ہمیں بتاتا ہے کہ بیٹا اب تک رہتا ہے. مگر یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کلام مقدس میں ہمیں جو لوگ ہیں نہیں دکھائی دیتے. صرف یقین لے آنا کلام پر یہ کافی نہیں ہے, اس کو ایک پراپر اسٹیپس کے تھرو خداوند کی سچائیوں کو ایکسپٹ کرنا, ایک فارم فاؤنڈیشن, جس کو ریسنٹلی بھی میں نے اس پہ میسج شیئر کیا تھا کہ فارم فاؤنڈیشن جو ہے بیسکلی وہ سچائی ہے, وہ سچائی کی جب فارم فاؤنڈیشن ہوتی ہے تو ہی خداوند کے ہم شاگرد کہلاتے ہیں, خداوند خدا کے ہم بیٹے کہلاتے ہیں. ہاللیلویا. بس اگر بیٹا تمہیں آزاد کرے گا تو واقعی ہی آزاد. میں جانتا ہوں کہ تم ابراہیم کی نسل سے ہو تو بھی میرے قتل کی کوشش میں ہو, کیونکہ میرا کلام تمہارے دل میں جگہ نہیں پاتا. کلام مقدس یہاں ورسز میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا کلام ہمیں یہ بات بتاتا ہے کہ کلام کو رد کر دینا. یسوع مسیح کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ تم ابراہیم کی نسل سے ہو مگر میرے قتل کی کوشش میں ہو. خداوند یسوع مسیح کون ہے؟ وہ سچائی ہے. خداوند یسوع مسیح زندہ خدا کا کلمہ ہے. He himself is the word of God. اور کہتا ہے کہ تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو, یعنی اس سچائی کو, اس کلام کو ریجیکٹ کر دینا اس دنیا کا سب سے بڑا گناہ ہے. جس شخص کے پاس بار بار اس کلام کی سچائی کو لے کے جایا جاتا ہے اور بار بار وہ اس کلام کو رد کر دیتا ہے, اور اس دنیا کی جو ٹریڈیشنز بنے ہیں, جو کہانیاں ہیں, جو قصے ہیں, جو باتیں ہیں, کلام سے زیادہ اس میں انوالو رہنے کی کوشش کرتا ہے اور اپنے آپ کو مسیحی کہتا ہے, تو ڈیفینیٹلی وہ اس کلام کو قتل کر دینا چاہتا ہے, اور وہ سچائی پر قائم نہیں رہنا چاہتا, سچائی کو وہ ایکسپٹ نہیں کرنا چاہتا.
اور کلام ہمیں یہاں پر اس بات کے بارے میں بتاتا ہے. تو پھر وہ کہتا ہے میں نے جو اپنے باپ کے ہاں دیکھا ہے وہ کہتا ہوں اور تم نے جو اپنے باپ سے سنا ہے وہ کرتے ہو. پریز دی لارڈ. اور یہ ایسے شخص کی بات ہے جو کلام پر یقین کرنے کے باوجود بھی اس میں سچائی نہیں پائی جاتی. اور یہ یہودی تھے اور سب سے پہلے خداوند نے اپنے کلام کی جو سچائی تھی وہ اپنے لوگوں میں اپنے گھر میں آ کے اس نے پریچ کیا اور اپنے کلام کی حقیقت ان کو بیان کی. مگر یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ کنسٹرکٹیو ڈسکشن کی جگہ بہت زیادہ ڈسٹرکشن ہمیں دکھائی دیتی ہے کہ کوئی بات جو سمجھنا چاہے انسان یہاں پر سمجھنے کی بات نہیں ہے. یہاں پر اور رستوں پر لوگ چلے جاتے ہیں اور ریزنز دیتے ہیں کہ کلام میں یہ بھی لکھا ہے تو یہ کیوں نہیں لکھا, اور لوگ جو ہے بہت ڈسٹریکشن کی طرف چلے جاتے ہیں مگر حقیقت کو ایکسیپٹ کرنا نہیں چاہتے. اور خداوند کے زندہ پاک کلام میں ہم دیکھیں کہ خداوند کے کلام میں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ اس نے ہر ایک نکمے اور بے وجود شخص کو, جس کا کوئی وجود نہیں ہے, جس کو کوئی جانتا نہیں ہے, جس کے نام سے کوئی واقف نہیں ہے, جو ایک گناہگار کے نام سے جانا جاتا ہے, جس کے اندر بہت سی بدی پائی جاتی ہے, خداوند نے ہر ایک ایسے نکمے بے وجود انسان کو, اس دنیا کے حقیر انسان کو اس نے چنا اور اپنے لیے وہ استعمال کرتا ہے تاکہ کوئی بھی شخص دور نہ کر سکے. خداوند کے کلام میں یرمیا کہتا ہے, یرمیا میں چلتے ہیں اس کا 9 باب اور اس کی 23 اور 24 آیت میں لکھا ہے. خداوند یوں فرماتا ہے کہ نہ صاحب حکمت اپنی حکمت پر اور نہ کبھی اپنی قوت پر اور نہ مالدار اپنے مال پر فخر کرے, لیکن جو فخر کرتا ہے اس پر کرے سمجھتا اور مجھے جانتا ہے کہ میں ہی خداوند ہوں جو دنیا میں شفقت اور عدل اور راستگی کو عمل میں لاتا ہے. اور فخر کرنا ہے کا کلام کہتا ہے کہ اگر ہمارا کوئی فخر ہے تو وہ صرف یہ ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کو جانتے ہیں, کیونکہ اس کلام کا بائبل مقدس کا جو بھید ہے وہ یسوع مسیح ہے. The secret of the Holy Bible is Jesus Christ. اور یہ بات ہمیں کلام میں لکھی ہوئی ملتی ہے کہ اس کلام کا بھید یسوع مسیح ہے. اور یسوع مسیح کو جان لینا, یسوع مسیح کو سمجھ لینا, it means کہ وہ ہمارا فخر ہے. ہاللیلویا. اور جب ہم دیکھتے ہیں یہاں پر جتنی یہودی قوم تھی جس کے ساتھ خداوند یسوع مسیح مخاطب ہیں, وہ سب شریعت سے واقف تھے اور ان کی جو لائف ہے ان کے بچپن سے لے کے بڑے ہونے تک شریعت ان کو بہت اچھے سے یاد بھی ہو جاتی ہے کیونکہ وہ اس کو پڑھتے ہیں. اٹس مینڈیٹری کہ آپ کو شریعت پڑھنی ہے. اور شریعت کو اپنے اندر رکھنے کے باوجود, اس یسوع مسیح کی ریولیشن کو اپنے اندر رکھنے کے باوجود یہاں پر ایک بہت بڑی بحث ہمیں دکھائی دیتی ہے کہ سچائی کو ایکسیپٹ نہ کرنا اور ان باتوں میں انوالو ہو جانا جو حقیقت سے بہت دور ہے. اور خداوند کا کلام یہاں پہ ہمیں بتاتا ہے, یسوع مسیح کہتے ہیں کہ میں جو اپنے باپ سے سنا ہے وہ کرتا ہوں, یا جو میں نے اپنے باپ کو کرتے دیکھا ہے میں وہ کہتا ہوں یا وہ میں کرتا ہوں, اور تم نے جو اپنے باپ سے سنا ہے وہ کرتے ہو. اب یہ بات میری لائف میں بھی ایک بار ہوئی کہ میں نے کسی سے کلام خداوند کا شیئر کیا اور اس کے بعد کوئی ایسی بات ہوئی کہ ان سے میں تھوڑا ڈسکنیکٹ ہو گئی اور میں نے کہا کہ جو ہمارے بلیور بہن بھائی تھے میں نے ان کو زیادہ فیور کیا یا ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کیا, ان کے ساتھ دعا کی. تو جب میں نے اس بات کا اظہار اپنے دوسرے بہن بھائیوں سے کیا تو وہ کہنے لگے, میں نے کہا ہم پرے کر رہے تھے, میرے جو بورن اگین بلیورز بہن بھائی ہیں اور باڈی آف کرائسٹ ہے اور ہم سب مل کے دعا کر رہے تھے اور میں ان کے ساتھ انوالو تھی. جب انہوں نے یہ بات سنی تو ایک جیسے جیلیسی کی اسپرٹ انسان کے اندر آتی ہے اور انہوں نے اپنے منہ سے یہ بات کہی, ایک دم سے کہا کہ کیا ہم خدا سے دعا نہیں کرتے, کیا ہم شیطان سے دعا کرتے ہیں. اور یہاں پر جب میں یہ کلام خداوند کا پڑھ رہی تھی تو میں نے یہاں پہ میں دیکھ رہی تھی کہ بالکل اس طرح زندگی میں ہماری جب ہم خداوند کے ساتھ چلتے ہیں تو خداوند کا کلام ہماری لائف میں بھی اسی طرح پورا ہوتا ہے. جب ہم یسوع مسیح کی یہاں پہ لائف دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح اپنے
सच्चाई को दूसरे लोगों तक बयान कर रहा है और लोग किस तरह की बातें कर रहे हैं और किस तरह उस डायरेक्शन को चेंज कर रहे हैं। उन्होंने जवाब में उससे कहा हमारा बाप तो इब्राहिम है। वर्स 39 पढ़ रही हूँ चैप्टर 8 की। यहाँ पर लिखा है उन्होंने जवाब में उससे कहा हमारा बाप तो इब्राहिम है। यीशु ने उनसे कहा अगर तुम इब्राहिम के फर्जंद होते तो इब्राहिम के से काम करते, लेकिन अब तुम मुझ जैसे शख्स के कत्ल की कोशिश में हो जिसने तुमको वही हक बात बताई जो खुदा से सुनी, जिसने तुमको वही हक बात बताई जो खुदा से सुनी। इब्राहिम ने तो ये नहीं किया था, तुम अपने बाप के से काम करते हो। उन्होंने उससे कहा हम हराम से पैदा नहीं हुए, हमारा एक बाप है यानी खुदा। यीशु ने उससे कहा अगर खुदा तुम्हारा बाप होता तो तुम मुझसे मोहब्बत रखते, इसलिए कि मैं खुदा से निकला और आया हूं, लेकिन मैं आपसे नहीं आया बल्कि उसी ने मुझे भेजा है। आमीन। खुदावन यीशु मसीह ने इस बात को जब कहा कि अगर इब्राहिम की नस्ल हो, ईमानदार हो, ईमान लाते हो, यीशु मसीह से वाकिफ है जो शख्स, वो कभी ऐसा नहीं हो सकता कि खुदावन यीशु मसीह के कलाम को और इसकी सच्चाई को और इस हक बात को वो एक्सेप्ट ना करे, इस बात को वो ना माने कि खुदावन यीशु मसीह खुदा बाप यहोवा पाक खुदा में से निकल के आए हैं। और वो बातें हमें वो बताते हैं जो खुदावन की रेवलेशन उनको दी गई है, जिस काम को वो पूरा करने के लिए जमीन पर आए हैं, उस मिशन को पूरा करने के लिए जो खुदावन ने, यहोवा पाक खुदा ने, जब हम उसके फर्जंद ठहरते हैं, जब हम यीशु मसीह को पहन लेते हैं, जब उसको एक्सेप्ट करते हैं, उस मिशन पे जब हम निकलते हैं तो हमें भी इन सारी बातों को फेस करना पड़ता है। और ऐसी ही बातें सुनने को मिलती हैं क्योंकि लोग खुदावन के कलाम की सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि जो जिस्म है वो जिस्म की बातों की ख्वाहिश में रहता है, उसको जिस्मानी बातें समझ आती हैं, उसको जिस्म की बातें समझ आती हैं, मगर जो रूह है वो रूह की बातों को जांचता है, वो रूह की बातों को जानता है। मगर यहाँ पर तो अभी यकीन से बात शुरू हुई और यकीन के बाद शागिर्द बनने की नौबत नहीं आई, सच्चाई से आजाद होने की नौबत नहीं आई, कलाम पर कायम रहने की नौबत भी नहीं आई, और उस यकीन से ही शुरू होकर ये कलाम और ये एक्सेप्ट करना यीशु मसीह को। यहाँ पर ये पिक्चर है कि वो बीज जो राह के किनारे गिरा वो किस तरह राह के किनारे ही रह गया, वो फ्रूटफुल साबित नहीं हुआ। और इब्लीस ने किस तरह एक ऐसी कॉन्वर्सेशन यहाँ पर हमें दिखाई देती है कि ऐसी कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो गई जिसका कोई फ्रूटफुल रिजल्ट आगे चल के हमें नहीं मिलता। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि सबसे बड़ा गुनाह अगर कोई शख्स करता है तो वो खुदावन के जिंदा पाक कलाम को बार बार रद्द कर देना है, बार बार रद्द कर देना है। हम कलाम में देखते हैं, अपोस्टल पॉल की लाइफ को देखते हैं कि उसने किस तरह यीशु मसीह को एक्सेप्ट किया। वो खुद कहता है कि बेशक मैं शरीयत के मातहत अपनी जिंदगी गुजारता था, मैं शरीयत के सबब से पैदा हुआ, मैं उसी को फॉलो करता था, मगर जब मुझे ये बात पता चली कि ईमान लाने से ही हमेशा की जिंदगी मिलती है और यीशु मसीह सच्चाई है और उस पर ईमान लाना है, तो वो कहता है कि मैंने बिल्कुल भी देर नहीं की और मैंने यीशु मसीह को फौरन एक्सेप्ट कर लिया। जबकि जिस्म के काम, जब वो जिस्म के कामों में था, जब वो ये समझता था कि जो मैं करता हूँ वो सही है, वो रास्त है, मगर कलाम कहता है ऐसी राहें भी हैं जिनका जो अंजाम है वो मौत है। वो तारीकी की तरफ लेके जाती हैं, ऐसी राहें भी हैं जो मौत की तरफ लेके जाती हैं। और वो भी ऐसी ही राह पे था जब तक खुदावंद यीशु मसीह के साथ उसका फेस टू फेस एनकाउंटर नहीं हुआ। क्योंकि निजात और सच्चाई इंसान को उस वक्त मिलती है, उस वक्त वो गुनाह से आजाद होता है जब यीशु मसीह के साथ उसका फेस टू फेस एनकाउंटर उस इंसान का हो जाए, जब यीशु को रूबरू देख लिया जाए। और यहाँ पर तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह खुद इस बात के लिए अपने उन लोगों से मुखातिब हैं कि सच्चाई से आजाद करने की खुदावंद यीशु मसीह उनसे बात करते हैं। और कलाम हमें बताता है, आगे वर्सेस में लिखा है 51 में, मैं तुमसे सच कहता हूं अगर कोई शख्स मेरे कलाम पर अमल करेगा तो अबद तक कभी मौत को ना देखेगा।
اور یہاں پر یسوع مسیح نے ان سے یہ بات کہی کہ ایمان لے آنا اس کلام پہ عمل کرنا اٹ مینز یو ہیو اٹرنل لائف، ہمیشہ کی زندگی اس شخص کی ہے جس نے خداوند یسوع مسیح کو ایکسیپٹ کر لیا ہے. ہاللیلویہ، خداوند کا شکر کرتے ہیں. اور جو شخص بار بار خداوند کے کلام کو رد کرتا ہے تو خداوند کا کلام کہتا ہے زبور 50 اور اس کی ورس 16 and 17 میں، لیکن خدا شریر سے کہتا ہے تجھے میرے آئین بیان کرنے سے کیا واسطہ، اور تو میرے عہد کو اپنی زبان پر کیوں لاتا ہے، جبکہ تجھے تربیت سے عداوت ہے اور میری باتوں کو پیٹھ پیچھے پھینک دیتا ہے. ایسا شخص اگر کہے کہ میں خدا سے بہت کچھ پا سکتا ہوں، یا میں بہت بلیسڈ ہوں، یا میری زندگی میں بڑے میریکلز ہوتے ہیں، خداوند میری بہت دعائیں سنتا ہے، تو خداوند کا کلام یہاں ایسے شخص کو بالکل کلیئرلی کرسٹل کلیئر ہے یہ بات. کلام کہتا ہے کہ جو شخص تربیت کو رد کر دیتا ہے، تربیت سے عداوت رکھتا ہے اور میری باتوں کو پیٹھ پیچھے پھینک دیتا ہے، جس کو تربیت سے عداوت ہے، میں بھی خداوند کا کلام کہتا ہے اس سے کوئی رائٹ نہیں ہے کہ وہ میرے کلام کو یا میرے آئین کو اپنی زبان پر بھی لے کے آئے. there is no need to say اے خداوند کرنے کی اس شخص کو کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ خداوند ریجیکٹ کرتا ہے ایسے لوگوں کو جو کلام کو بار بار رد کرتے ہیں اور بار بار سچائی کو وہ رد کر دیتے ہیں. پریز دی لارڈ. اور کیونکہ ٹائم کم ہے اس لیے ہم اس کو فنش کریں گے. ہم چلتے ہیں رومیو میں، رومنز چیپٹر 6 اور اس کی ورس 22 میں لکھا ہے. ہاللیلویہ، خداوند کے زندہ پاک کلام میں لکھا ہے. پریز دی لارڈ. کیونکہ جب تم گناہ کے غلام تھے تو راست بازی کے اعتبار سے آزاد تھے. جب ایک شخص گناہ کا غلام ہوتا ہے، جیسے ہم نے پریویس ورسز میں بھی پڑھا کہ جو شخص گناہ کرتا ہے وہ گناہ کا غلام ہے اور اس میں سچائی نہیں ہے. تو کلام یہاں کہتا ہے کہ جب تم گناہ کے غلام تھے تو راست بازی کے اعتبار سے آزاد تھے، یعنی کہ آپ فری تھے، آپ کو اچھی باتوں سے اچھے کاموں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، آپ صرف گناہ کے غلام ہو. گناہ آپ سے جس طرح کی بھی دنیا کی چیزیں اور ابلیس آپ سے جو باپ ہے ایسے لوگوں کا جو گناہ میں اپنی زندگی گزارتے ہیں اور جو کلام کو بار بار رد کر دیتے ہیں، تو کلام کہتا ہے کہ تم اس وقت راست بازی کے اعتبار سے بالکل آزاد تھے. بس جن باتوں سے تم اب شرمندہ ہو ان سے تم اس وقت کیا پھل پاتے تھے، کیونکہ ان کا انجام تو موت ہے. مگر اب گناہ سے آزاد اور خدا کے غلام ہو کر تم کو اپنا پھل ملا جس سے پاکیزگی حاصل ہوتی ہے اور اس کا انجام ہمیشہ کی زندگی ہے. تو خداوند کے کلام کی آزادی، خداوند کے کلام کی سچائی، جو سچائی ہمیں آزاد کرتی ہے وہ ہمیں کیا دیتی ہے؟ وہ ہمیں گناہ سے آزاد کرتی ہے، ہم خدا کے غلام بن جاتے ہیں، اور جو اس کا پھل ہمیں ملتا ہے وہ پاکیزگی ہے. اور اس کا انجام کیا ہے؟ اس کا انجام ہمیشہ کی زندگی ہے. ہاللیلویہ. خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اس موت سے، اس گناہ سے ہمیشہ کے لیے آزاد کیا ہے. ہاللیلویہ. ورس Psalm 25 اور اس کی ورس دیکھیں گے ہم 4 and 5، اور خداوند سے اپنے لیے دعا کریں گے کہ خداوند اس کلام کو کے وسیلے سے ہم سب کو ہمیشہ اپنی سچائی پر چلنے کی توفیق عطا کرے. اے خداوند اپنی راہیں مجھے دکھا، اپنے راستے مجھے بتا دے، مجھے اپنی سچائی پر چلا اور تعلیم دے، کیونکہ تو میرا نجات دینے والا خدا ہے. میں دن بھر تیرا ہی منتظر رہتا ہوں. پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو. خداوند کا شکر کرتے ہیں. خداوند آپ سب کو بہت برکت دے اور ہمیشہ اپنے کلام کی سچائیوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کلام کی سچائی کو دوسرے لوگوں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے. God bless you all. Thank you so much for listening.